الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یوم عرفہ سے متعلق 55 فائدوں کے تعلق سے درس کا یہ سلسلہ ہے، اور گزشتہ درس میں ہم اللہ کے فضل سے 37 فائدے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے آخری فائدہ یہ بتایا تھا کہ اس دن ہمیں وہ دعائیں پڑھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور جو قرآن پاک میں وارد ہیں، اور جو جامع دعائیں ہیں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اسی طرح سے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی وغیرہ دعائیں۔ فائدہ نمبر 38 یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھا جائے تو آپ اپنی دعائیں میں یہ چیزیں مانگتے تھے۔ آپ اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ مغفرت، جس کا ہم ترجمہ بخشش کرتے ہیں، مغفرت کے معنی ہوتا ہے گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کی معافی، مٹا دینا، ان کی سزا بھی معاف کر دینا اور انہیں لوگوں کی نگاہوں سے بھی چھپا دینا۔ تو بہت بڑی بات ہے مغفرت اللہ کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اسی طرح سے اللہ کی رحمت طلب کیا کرتے تھے، اسی طرح سے جہنم کی آزادی مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت کا سوال کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اخلاص اور ہدایت کی طلب کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے تقوی اور پرہیزگاری کا سوال کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی مانگا کرتے تھے، غنا، دولت مندی، بے نیازی، غیر محتاجی کا سوال کیا کرتے تھے، پردہ پوشی کا سوال کیا کرتے تھے، رزق کا سوال کیا کرتے تھے، حفاظت کا سوال کیا کرتے تھے، صحت کا سوال کیا کرتے تھے، اللہ کی مدد اور فتح و نصرت کا سوال کیا کرتے تھے، امن امان کا سوال کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فردوس برین، فردوس اعلیٰ کا سوال کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور دیدار کی لذت سے شرف یابی اور عزت افزائی، اس کا سوال کیا کرتے تھے۔ تو عرفہ کے دن ہمیں یہی ساری دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے 39واں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں مختلف قسم کی نیکیوں میں عرفہ کے دن بھرپور محنت کرنی چاہیے، جس میں سے اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور ایسے ہی اپنے آپ کے لیے دعا، اپنے والدین کے لیے دعا، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے مشائخ اور علماء اور اساتذہ کے لیے، اور ہر اس شخص کے لیے جس کا آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی حق بنتا ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آج آپ نے کوتاہی کر لی تو پھر اس کی تلافی ناممکن ہے۔ دوسری چیزوں کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت دیا ہے کہ اس وقت میں دعا کی قبولیت کی امید ہے، یہ وقت مبارک ہے، اور جو شخص عرفہ میں گیا ہے تو اسے مبارک وقت اور مبارک مقام دونوں ملا ہوا ہے، تو وہ ہرگز اس وقت کو غفلت میں نہ گزارے۔ 40واں فائدہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس دن یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم اہدنا بالہدی وزیننا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی۔ تو اس دعا میں بھی، یہ بھی دعا ایک جامع دعا ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسا کہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر قسم کی بادشاہت اور تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ سے سوال کرتے تھے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سے آراستہ کر دے،
اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں مغفرت عطا فرما۔ اس کے بعد میں پھر اپنی آواز کو پست کر کے بلند آواز کے بجائے دھیمی آواز میں پست آواز میں یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من فضلک وعطائک رزقا طیبا مبارکا، اللہم انک امرت بالدعاء وقضیت علی نفسک بالاستجابہ وانت لا تخلف وعدک ولا تکذب عہدک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کا، تیری عطا اور نوازش کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ تو مبارک پاکیزہ رزق عطا فرما دے، اے اللہ تو نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور تو نے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اے اللہ تو کبھی اپنے عہد و پیمان کے خلاف نہیں کرتا، اس میں کبھی صدق کے خلاف تیرا عہد کبھی نہیں جاتا۔ اللہم ما احببت من خیر فحببہ الینا ویسرہ لنا، یا اللہ جو جو نیکی اور بھلائی تجھے پسند ہے اے اللہ وہ ہمارے لیے بھی محبوب بنا دے اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ وما کرہت من شیء فکرہہ الینا وجنبناہ، اے اللہ تجھ کو جو جو چیزیں ناپسند ہیں اے اللہ تو ہمارے دل میں بھی اسے ناپسند بنا دے، اور اے اللہ تو اس سے ہماری حفاظت کر لے، ہمیں اس سے اجتناب کی توفیق دے، ہمیں اس سے بچا لے۔ ولا تنزع عنا الاسلام بعد اذ آتیتنا، اور اے اللہ اسلام عطا کرنے کے بعد کبھی ہم سے اسلام کی نعمت چھین نہیں لینا۔ اللہ اکبر، صحابی ڈر رہے ہیں کہ کہیں میں اسلام سے باہر نہ نکل جاؤں، کہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت واپس نہ لے لے، یہ کتنا بڑا خوف ہے۔ آج جو لوگ اسلام کے بڑے بڑے دعوے دار بنتے ہیں، کبھی اپنے دل میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بھی اس طرح کا خوف پایا جاتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت ہم سے چھین نہ لے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے انبیاء کرام بھی دعا کرتے تھے، توفنی مسلمہ، اے اللہ حالت اسلام میں وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اے اللہ نیک لوگوں کا ساتھ ہمیں عطا کرنا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اسلام کی، ایمان کی جو ہمیں ملی ہوئی ہے، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا، یا اللہ دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کرنا جبکہ تو نے صراط مستقیم کی سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما دی ہے۔ تو اسلام کی نعمت کو سمجھنا، اس کی قدردانی کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا کہ اے اللہ یہ نعمت ہم سے چھین نہ لینا۔ اسی طرح سے 41واں فائدہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے رب سے مغفرت کی امید رکھتا ہے اور اس دن میں جہنم سے آزادی کی امید رکھتا ہے، تو اس امید کا تقاضا یہ ہے کہ حرام کاموں سے اپنے اعضاء کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ پیر کی حرام چیزوں سے حفاظت کرے، اپنے نگاہوں کی حرام سے حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حرام باتیں سننے سے حفاظت کرے، تو اپنے اعضاء کی ان چیزوں سے حفاظت کرے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں اور جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور اپنے گناہوں سے ڈرے، اپنے گناہوں سے چوکنا رہے، نفس کہیں اس کو گناہ کی طرف کھینچ کے نہ لے جائے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرے اور پکا عزم کرے کہ دوبارہ وہ ان کی طرف نہیں لوٹے گا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اور یہی حالت ہمیشہ بنائے۔ توبہ استغفار کریں اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر شرمندگی ہو، اور یہ حالت سال کے تمام دنوں کے لیے بنائیں، صرف عرفہ کے دن کے لیے خاص نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، ان ھذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، یہ وہ دن ہے کہ جو شخص آج کے دن اپنے آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی حفاظت کرے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔